جماعتیں پہلی ہیں نا اپنا مسلم لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی یا پی ٹی آئی ہو گئی، یہ سرمایہ داروں جگیرداروں کی پارٹی ہے. ہم سب نے مل کر مختلف جماعتوں میں فرق کیا ہے، لیکن اس کا رسپانس کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ جو نمائندے ہیں، جو ہمارے جو ہم پر جو اپنا برجمان ہیں، وہ ہم میں سے نہیں. یہ قانون فطرت ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں جس طبقے کی اکثریت ہوتی ہے اسی طبقے کی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں بلکہ پوری ایشیا میں یہ بدقسمتی ہے کہ جس طبقے کی اکثریت ہے اس کی حکومت نہیں ہے، اس کی لیڈرشپ نہیں ہے. انہوں نے 70 سالوں سے دانستہ طور پر سیاست کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام آپ جیسا میرے جیسا مڈل کلاس محنت کش نوجوان پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ اس سیاست میں آتا ہی نہیں. کیونکہ انہوں نے یہ خود کیا نا، ان کو پتہ ہے اگر یہ 99% لوگ ہیں، اگر یہ خود سیاست کرنے لگ پڑے تو یہ ہماری تو سیاست کا جنازہ نکال دیں گے. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اپنا جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، پھر وہ گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے اور سینٹ کا بھی ہے سارا سسٹم اور قومی اسمبلی بھی ہے، کسی نے بھی کوئی قرارداد پیش کی ہے کہ جو ایک عام آدمی عام ورکر ہے جو ایک مل میں کام کرتا ہے، اس کی جو 12 گھنٹے ڈیوٹی نہیں 8 گھنٹے ہو، اس کو سوشل سیکورٹی کے تحت جو تمام سہولیات دی جائیں، 15-16 ہزار سے تنخواہ بڑھا کر زیادہ کی جائے، کسی نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کا مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسمبلیوں میں تمام سرمایہ دار مل آنر جگیردار لوگ بیٹھے ہیں جن کی اپنی فیکٹریوں میں ملوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. اگر وہ ایک مزدور کی تنخواہ 15 سے اٹھا کر 20 کر دیں گے، ان کو تو کروڑوں روپے کا خود ہی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے 5 سال میں ان مزدوروں کو اس مد میں تنخواہ بڑھانے کی مد میں کروڑوں روپے جو دینا ہے، اس سے بہتر ہے 5-10 کروڑ روپے انویسٹ کریں، اپنا سیاست میں آئیں، الیکشن جیتے، اسمبلی بھی جائیں اور اپنے حقوق کی اپنا تحفظ بھی کریں، اپنے سرمایہ دار جگیردار نظام کے لیے قانون سازی بھی کریں اور ان لوگوں کو روکیں بھی. ٹھیک ہے کہ مزید آگے نہ بڑھے. تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، ہم کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہم مختلف فرقوں میں، مختلف اپنا مذہبوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف پارٹیوں میں بانٹے جا چکے ہیں. مختلف ایریا سے اب ہم دیکھتے ہیں نا، کہیں جھگڑا ہو جائے وہ یار وہ رضا آباد ہے، 1980 سے فلانا آباد ہے. یعنی کہ ہماری سوچ جو ہے نا انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ ہم طبقے کی بات نہیں کرتے، صرف انفرادیت کو سوچتے ہیں. اور اب دیکھ لیں کہ اپنا جواز صاحب کی جو اپنا پہلا نعرہ تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ عام مزدور کی تنخواہ 50,000 ہونی چاہیے. ایک بندہ 15,000 روپے یا 20,000 روپے سیلری لیتا ہے، اس میں وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرے، اس میں وہ اس کی جو صحت کی خیال بھی کرے، اگر کوئی کرایہ دار ہے وہ کرایہ بھی دے، بل بھی پے کرے. تو وہ تو اپنی اسی چکر میں بوڑھا ہو گیا جوانی میں، اس کی دماغ میں اپنا عقل میں سوچ ہی نہیں آتی، یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ میں آگے بڑھوں اور اپنی سیاست میں جاؤں. تو یہ تمام جماعتیں سرمایہ داروں کی ہیں، یہ تمام جماعتیں جگیرداروں کی ہیں. جواز صاحب ان سب پارٹی جو شروع میں ایسے ہی کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، ہمیں بھی پتہ ہے 20-25 سال کی ورکر جو ہماری زندگی سیاسی ہے اس میں پتہ، ہمیں بھی تمام جماعتوں نے اپنی اپنی وہ راگنی سنائی ہے. لیکن اس پارٹی کی منفرد یہ ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب آپ ماشاء اللہ مجھ سے پڑھے لکھے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ شعور بھی رکھتے ہوں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان سے مختلف اس لیے ہے کہ اپنا پی ٹی آئی نے آپ سے وعدہ کیا تبدیلی کا، تو آپ ان کے جو منتخب نمائندگان ہیں یا کینڈیڈیٹ ہیں وہ دیکھ لیں. وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر وہ نون لیگ میں، پھر وہ کاف لیگ میں. پی ٹی آئی میں آ کر کون سے ایسا ان کو وہ مشروب یا سیرپ پلا دیا گیا کہ وہ فرشتے ہو گئے. وہی لوگ 70 سالوں سے چہرے بدل بدل کر اپنا پارٹیاں بدل بدل کر اور پلیٹ فارم بدل کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں چند خاندانوں میں. لیکن حق تو یہ ہے کہ جس کا طبقہ ہو وہ اس کی اپنا لیڈرشپ کرے. تاجروں کا لیڈر تاجر ہی ہوگا نا، وکیلوں کا لیڈر وکیل ہوگا، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوگا، ہر شعبے میں ایسے ہے. لیکن پاکستان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود غلام ہیں. جو پارٹی آپ کو الیکشن میں ٹکٹ نہیں دے سکتی تو وہ آپ کا حق کیا دے؟ آپ جائیں ان کے پاس مجھے ٹکٹ دیں، نہیں جی میں فلانے چودھری دوں گا. جب ٹکٹ کا چودھری ہو گیا ہم ووٹ کیوں ڈالیں؟ ہمارے طبقے کے نہیں ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ. جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے جو امیدوار ہیں، وہ لیڈر ہیں جو آپ کے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. برابری پارٹی کا جو جواز صاحب کا ویژن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زمین میں اگتا ہے
اور جو زمین کے اوپر انسانی محنت کے ساتھ بنتا ہے اس پہ تمام انسانوں کی دسترس برابر ہونی چاہیے، چاہے وہ دکان کا مالک ہے، چاہے دکان کا ملازم، چاہے وہ جاگیردار ہے، چاہے وہ مزارع ہے، چاہے وہ مل مالکان ہے یا اس کا مزدور، ٹھیک ہے، جتنا حق اس چیز پر جاگیردار کا ہے اتنا اس کے مطابق۔ یہ طبقاتی جدوجہد ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ طبقاتی پارٹی ہے۔ اس میں ہم نے فرق بتانا ہے کہ ہم یہ ہیں، آپ یہ ہیں۔ جب تک ہم سب دوست محنت کر کے آگے نہیں جائیں گے، وہ فلاطون کا میں نے فیس بک پہ پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہیں نا تو آپ سے کم تر ہو، کم تر کا مطلب یہ نہیں کہ غریب یا کم، وہ یہ کہ آپ سے جو اہلیت میں کم تر تھے ہوں گے، جو نااہل ہوں گے، جاہل ہوں گے، جو ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والے ہوں گے، وہ آپ کے حکمران بنا دیے جائیں گے۔ جب ہمارا طبقہ ہے ہم خود نکلیں گے انشاءاللہ۔ برابری پارٹی کا ویژن یہ ہے کہ مزدور ہیں ہم، 99% جو لوگ ہیں ہم مڈل کلاس ہیں، محنت کش ہیں، نوجوان جو ہم میں ہیں، جیسے غیر بھائی ہیں، آپ سب نوجوان ہیں ماشاء اللہ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر جواز صاحب نے مستقبل میں بھی کبھی اپنی پارٹی کا ٹکٹ جاگیرداروں یا وڈیروں یا بڑے بڑے ناموں کو دیا تو میں سب سے پہلے فیصلہ آباد میں جواز صاحب کا مخالف میں خود ہوں گا، میں ان کے خلاف ریلیاں کروں گا، ان کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا۔ کیوں کہ ہم نے اپنے طبقے کو اکٹھا کرنا ہے، اس میں شعور اجاگر کرنا ہے کہ یار یہ ہمارا طبقہ ہے، ہم نے اس کے لیے کرنا ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں ابھی کہ 2 دن پہلے جواز صاحب نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اپنا ریلی نکالی اسمبلی میں، کس نے آواز اٹھائی ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کو پروموٹ کر دیا، جو ریگولر ہے، جو عام غریب کے بچے والدین کے بچے تھے جو اپنا محنت مشقت کرنے کے بعد پرائیویٹ پڑھتے تھے، ان سے فیسیں بھی لے لی گئی لیکن وہ پروموٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں ایک ملک میں 2 قانون، اس لیے ہمیں ہمیشہ کم تر غلام سمجھا جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق سمجھتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم نے تینوں پارٹیوں کو 2 کو تو پہلے دیکھ لیا تھا، اب ان کو بھی دیکھ لیا۔ سب سے پہلے پیمانہ یہی ہونا چاہیے ہمارا جانچنے کا کہ جس پارٹی کے لیڈر، جس پارٹی کے کینڈیڈیٹس، جس پارٹی کے جو تمام عہدیدار ہیں وہ ہمارے طبقے میں نہیں ہے، وہ پارٹی ہماری نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت اچھی محفل سجائی ہے آپ نے۔ ایسے ہی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ یہ جب انقلاب آتا ہے ایسے ہی گھروں سے نکلتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جواز صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی، ہم نے پریس کلب میں کو بلایا تو 200-300 آدمی تھے، میں نے کہا یار صرف سیٹیں فل ہیں لیکن لوگ نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی اپنا مائک پہ آگے کہ یہ تو ماشاءاللہ 100-200 آدمی ہے نا، میں نے 2 آدمی کے سامنے کمپین کی ہے، یہ کمپین نہیں ہے، یہ ہم نے شعور اجاگر کرنا ہے۔ تو یہی آپ ہم 10-15 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یا 20 ہیں انشاءاللہ، یہ ہم ایک پورا لشکر ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے جیسے اپنے بچوں کے لیے مکان بناتے ہیں، دکانیں، کاروبار سیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان کا مستقبل بھی سکیور کرنا ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہ انشاءاللہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے طبقے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور برابری پارٹی انشاءاللہ اپنے نام کے جیسے نام ہے ویسے اس کا کام ہے۔ اگر آپ کا کبھی لاہور جانا ہو جواز صاحب سے ملیں تو آپ کو بھی ان میں وہ چیز ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آئے گا جیسے یہ آپ ادھر ایم پی اے مولانا ثناء اللہ خیال قاسم صاحب کسی کے پاس چلے جائیں، وہ چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے پیمانہ یہی ہے، جو طبقہ آپ کا اپنا طبقے کا لوگ جو شخص ہے وہ آپ کا لیڈر ہے تو وہ پارٹی آپ کی، بس۔ تو بہت شکریہ شعیب صاحب، نمبر بھائی آپ کا بھیا، تو اللہ